بابو وجوب النفیر وما یجب من الجہاد والنیت. وجوب النفیر، نفر کا مطلب ہوتا ہے نا نکلنا، جانا، جہاد کے لیے نکلنا. وما یجب من الجہاد والنیت، اور جو کچھ واجب ہے جہاد اور نیت میں سے. وقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انفروا خفافا، نکلو ہلکے ہو، وثقالا یا بوجھل ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں اپنے جان مال سے جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں علم ہو کہ اس کی کتنی فضیلت ہے. لو کان عرضا قریبا، عرضا سامان کو کہتے ہیں یعنی فائدہ، اگر فائدہ ہوتا جلد ملنے والا، وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا درمیانہ، لتبعوک تو یہ آپ کے ساتھ آ جاتے. یہ غزوہ تبوک کے بارے میں جاتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان پہ مسافت طویل ہو گئی. وسیحلفون باللہ، اور یہ ساری آیات جو آپ پڑھ چکے ہیں. الآیہ وقولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر ہی ڈھیر ہو گئے، بوجھل بن گئے، بوجھ بن گئے. اثاقلتم ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو. الی قولہ علی کل شیء قدیر، یہاں تک. ویذکر عن ابن عباس، ابن عباس سے روایت کی جاتی ہے، انفروا ثباتن، اس کا کیا معنی ہے فانفروا ثباتن کا، کہ سرایا متفرقین، یعنی ٹکڑوں کی شکل میں نکلو. ثبتن کہتے ہیں نا چھوٹی ٹکڑی کو، یعنی جماعتوں کی شکل میں تھوڑے تھوڑے ہو کے نکلو. یقال احد الثبات ثبتن، اور ثبات ثبتن کی جمع ہے، یعنی جب حکم آئے کہ جنگ کے لیے نکلو تو پھر نکلو، جب ضرورت ہو نکلنے کی تو پھر نکلو. حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحییٰ حدثنا سفیان قال حدثني منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الفتح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح ہوا اس دن فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں، یعنی اب سب مسلمان جو مسلمان ہوں گے آئیں جائیں گے تو بات برابر ہو گئی، کیونکہ مکہ بھی اب دارالحرب نہیں رہا، دارالاسلام بن گیا. ولیکن جہاد و نیت، لیکن اب جو نیکی کرنے کی باقی ہے وہ کیا ہے، جہاد و نیت، اور اچھے کاموں کی نیت. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تمہیں جہاد کو نکلنے کو کہا جائے تو نکلا کرو. باب الکافر یقتل المسلم ثم یسلم، یہ بہت مزے کی حدیث ہے کہ کافر جو قتل کرتا ہے مسلمان کو، ثم یسلم، پھر اسلام لے آتا ہے، فیسدد، پھر درست عمل کرتا ہے، بعد اس کے ویقتل، اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، تو یہ دونوں ہی جنت. یعنی یہاں ایک دلچسپ معاملہ ہے، وہ کیا ہے. حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا یضحک اللہ الی رجلین، دو لوگوں پر اللہ تعالی ہنستا ہے، یقتل احدہم الآخر، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، یدخلان الجنہ، پھر وہ دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں. یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے، فیقتل، پھر قتل کیا جاتا ہے، ثم یتوب اللہ، تو قاتل توبہ کرتا ہے اللہ سے، علی القاتل فیستشہد، اور پھر وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے. حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا الزہری قال اخبرنی عنبسۃ بن سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بخیبر بعد ما افتتحوها. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا خیبر کے جنگ کے بعد، اس کے بعد کہ آپ نے اس کو فتح کر لیا تھا، یعنی فتح خیبر کے بعد. فقلت یا رسول اللہ اسہم لی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی حصہ نکالیے. فقال بعض بنی سعید بن العاص، تو بنو سعید بن العاص کے لوگوں میں سے کسی نے کہا لا تسہم لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ مت نکالیے. فقال ابو ہریرہ کہنے لگے ھذا قاتل ابن قوقل، یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے، یعنی آپس میں ان کی تھوڑی سی تکرار ہوئی. فقال ابن سعید ابن العاص، تو ابن سعید ابن العاص جو ہے وہ جواب میں کہنے لگے واہ عجبا لوبر، ابو ہریرہ کو یعنی ایک طرح سے تانا دیا، تعجب ہے وبر کے لیے، یعنی بلی سے ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے وبر. تدلى علینا، ہمارے پاس آ گیا ہے، من قدوم دأن، بکریاں چراتے چراتے، یعنی ابو ہریرہ تو ابھی ابھی آئے ہیں اور بکریاں چراتے چراتے، ینع علیہ قتل رجل مسلم، مجھ پر مسلمان کے قتل کا الزام لگاتے ہیں. اکرمہ اللہ علی یدی، اللہ نے اسے میرے ہاتھوں عزت بخشی. یعنی یہ اصل میں پہلے کافر تھے جب انہوں نے ابن قوقل کو قتل کیا تھا، ابن قوقل مسلمان تھے. اب ابو ہریرہ ان کے اوپر ایک طرح سے تان کرتے، یہ جو مجھے یوں کہہ رہے ہیں،
یاد ہے انہوں نے ایک مسلمان کو مارا تھا تو کہتے واہ تم ابھی ابھی بکریاں چراتے ہو یہاں آپ پہنچے ہو، اللہ نے میرے ہاتھ سے اس کو عزت دی، یعنی وہ میں نے قتل کیا تو وہ تو شہادت پا گئے، کیا فرق پڑا. ولم یہنی علی یدیہ، اور مجھ کو اس کے ہاتھ سے ذلیل نہیں کیا، یعنی اگر میں ان کے ہاتھ سے اپنے کوکل کے ہاتھ سے مارا جاتا تو میرا کچھ نہ رہتا، کفر پہ قتل ہوتا. قال فلا ادری اسہم لہ ام لم یسم لہ، راوی کہتے یہ نہیں مجھے پتا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو حصہ دیا یا نہیں دیا. قال سفیان وحدثنی السعیدی عن جدہ عن ابی ہریرہ السعیدی هو عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص. تو اس سے وہی بات جو پیچھے ہو چکی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں کسی مسلمان کو قتل کر دے تو مسلمان تو جنت میں گیا، پھر یہ قاتل خود مسلمان ہو جائے اور پھر مارا جائے تو یہ بھی شہادت کے درجے کو پہنچ گیا. باب من اختار الغزو علی الصوم، جس نے مقدم رکھا غزوے کو روزے پر، یعنی جب جہاد کا موقع ہو، حالانکہ روزہ بھی فرض ہے اور جہاد بھی فرض ہے، لیکن جب دو میں آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ جہاد اور رمضان ساتھ ساتھ ہے، روزہ چھوڑ دیں گے اور جہاد میں کود پڑیں گے. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا ثابت البنانی قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان ابو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اجل الغزو. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لم ارہ مفطرا، تو میں نے انہیں کبھی افطار کی حالت میں نہیں دیکھا، الا یوم فطر او اضحیٰ، مگر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن. یعنی اتنے زیادہ روزہ دار تھے کہ انہیں کبھی روزے کے بغیر نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن جہاد کے دنوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جنگ کے موقع پر ہوتے تھے تو روزہ چھوڑ دیتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد کا جب وقت آ جائے تو پھر کچھ اور فرائض بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. یہاں تو نفلی کی بات ہے، لیکن فرض روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، جیسے کہ مسلمانوں نے جنگ بدر کے موقع پہ 17 رمضان کو ہوئی تھی تو اس میں بھی ملتا ہے کہ لوگوں نے روزہ چھوڑا تھا. باب الشہادۃ سبع سوى القتل، شہادت 7 طریقوں سے ہوتی ہے قتل کے علاوہ، لیکن یہاں امام بخاری حدیث کوئی نہیں لائے جس میں 7 چیزیں ہوں، کیونکہ ان کی شرط پہ پوری نہیں اترتی تھی. ایک اور حدیث لائے ہیں جس میں 5 کی بات ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہداء 5، شہید 5 طرح کے ہوتے ہیں. المطعون، جو طاعون سے مر جائے، والمبطون، جو پیٹ کی تکلیف سے مر جائے، والغرق، جو ڈوب کر مرے، وصاحب الہدم، جو مکان گر کے مرے، ہدم ہوتا نا انہدام، والشہید فی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں مارا جائے. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا عاصم عن حفصة بنت سیرین عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، الطاعون شہادۃ لکل مسلم، طاعون کی بیماری میں مرنا ہر مسلمان کے لیے شہادت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کافروں کے لیے شہادت نہیں اس میں. باب قول اللہ عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر الى قوله غفور الرحیم. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مسلمانوں میں جو لوگ معذور نہیں ہیں اور جہاد سے بیٹھ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یعنی جو گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں، نماز روزہ ہی بس کریں، اور دوسری طرف جو نکلے اور جہاد کریں جان و مال سے، یہ ایک درجہ نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہیں بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ، ایک درجے کی. وکلا وعد اللہ الحسنی، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، اور جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے بھی بڑھ کر ثواب دیا ہے. اور آیت کے آخر میں غفور الرحیم آتا ہے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول لما نزلت، حضرت براء کہتے جب یہ آیت اتری، لا يستوي القاعدون من المؤمنین، کہ مومنوں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مجاہدوں کے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا. فجاءہ بکتف، تو وہ ایک ہڈی لے آئے. یہ اونٹ کے شانے کی ہڈیاں چوڑی چوڑی ہوتی تھی، تختیوں کا کام دیتی تھی، یعنی وہی لکھنے کے لیے. فکتبہا، تو زید بن ثابت نے اس آیت کو لکھا. وشکا ابن ام مکتوم ضرارتہ، اور اس موقع پر جب حضرت ابن ام مکتوم جو نابینا تھے، دریر تھے، دریر کہتے ہیں کہ وہ جو شخص پوری طرح نہ دیکھ سکے، اعمیٰ ہوتا ہے بالکل بلائنڈ، لیکن دریر ہوتا ہے جس کے تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہو مگر کچھ سمجھ نہ آتا ہو. تو درارتہ انہوں نے اپنے اندھے پن کی شکایت کی. فنزلت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں میں سے سوائے جن کو کوئی تکلیف ہو.
یعنی جو معذور ہوں. یعنی اگر ایک نابینا شخص اپنی اس نابینا پن کی وجہ سے نہیں جا سکتا تو اس پر کوئی الزام نہیں، اس کو مجاہد کے برابر ہی ثواب ملے گا. یعنی بغیر عذر کے گھر بیٹھ جانا جو ہے یہ زیادہ پوچھ کے قابل. اب مثلاً ایک عورت، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ گھر سے بالکل نہیں نکل سکتی، لیکن وہ گھر میں ہی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی. لیکن ایک عورت ہے جس کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، جس کے اور کام بھی ختم ہو چکے ہیں اور اس کے پاس وقت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں نکلتی، تو پھر ظاہر ہے یہ جس کے بچے چھوٹے ہیں اس کی تو ذمہ داری بڑی ہے، لیکن جس کی ذمہ داریاں اس لحاظ سے کم ہو جاتی ہیں اس کا معاملہ کچھ اور ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک مثال دی نا کہ بچوں کے چھوٹا بڑا ہونے کی. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بڑی عمر کا ہو، بچے بڑے چکے، لیکن اس کی کوئی اور ایسی مجبوری ہو کہ جو اسے گھر سے نہ نکلنے دیتی ہو. لیکن ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی جو مجبوری ہے وہ مجبوری ہے بھی یا ہم نے بنا لی ہے، کیونکہ بعضوں کو شیطان ہمیں دھوکہ دے کر ہمیں اچھے کام سے روک دیتا ہے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد الزہری قال حدثني صالح بن کیسان عن ابن شہاب عن سہل بن سعد الساعدی انه قال رأيت مروان بن الحکم جالسا في المسجد. سہل بن سعد کہتے ہیں میں نے مروان کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا. فاقبلت حتى جلست الى جنبه، میں اس کے پاس آیا یہاں تک کہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا. فاخبرنا ان زید بن ثابت اخبره، تو مروان نے ہمیں حدیث بیان کی کہ زید بن ثابت نے ان کو بتایا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم املا علیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ عبارت لکھوائی تھی لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. قال فجاءه ابن ام مکتوم، جب یہ آیت اتری تو ابن ام مکتوم آ گئے. وهو يملها علی، اور وہ آپ مجھے لکھوا رہے تھے. فقال یا رسول اللہ لو استطيع الجہاد لجاہدت. ابن ام مکتوم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے استطاعت ہوتی تو میں ضرور جہاد کرتا. وکان رجلا اعمى، وہ اندھے تھے. فانزل اللہ تبارک و تعالی علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وفخذه علی فخذی. تو اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جبکہ حضرت زید کہتے کہ آپ کی ران جو تھی وہ میری ران پر تھی. یعنی جیسے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو یہ گھٹنا دوسرے کے اوپر بعض اوقات رکھا جاتا ہے. فثقلت علیہ، تو وہ مجھ پر بڑی بوجھل ہو گئی. حتی خفت، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا ان ترد فخذی، کہ میری ران ٹوٹ جائے گی. یعنی آپ کی ران کا بوجھ میری ران پہ ٹانگ پہ اتنا پڑا کہ لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی. ثم سری عنہ، پھر آپ سے وہ ہلکا ہو گیا، یعنی بوجھ ہلکا ہوا. وہی جو تھی وہ موقوف ہوئی. فانزل اللہ عز وجل غیر اولی الضرر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر غیر اولی الضرر کا لفظ بھی نازل فرمایا. یعنی پہلے کیا تھا؟ صرف لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. پھر کیا اترا؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر. باب الصبر عند القتال، جنگ کے وقت صبر کرنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن موسى بن عقبہ عن سالم بن نضر ان عبد الله بن ابي اوفى كتب فقرأت ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقيتموهم فاصبروا. عبداللہ بن ابی اوفا نے عمرو بن عبید اللہ کو خط لکھا، میں نے ان کا خط پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ جب تمہیں کافروں سے مقابلہ ہو تو کیا کرو؟ صبر کرو. صبر کا کیا مطلب؟ جمے رہو. باب التحرید علی القتال، قتال پر، جنگ پر ابھارنا. وقول اللہ عز وجل حرد المؤمنین علی القتال، اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ مومنوں کو ابھارو، یعنی جوش دلاؤ، انہیں اس کے شوق دلاؤ. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حمید قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے لیے خندق کی طرف نکلے. فاذا المہاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة، تو مہاجر و انصار کھود رہے تھے خندق ایک ٹھنڈی صبح میں. فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، تو ان کے پاس کوئی غلام نہ تھے کہ جو ان کے لیے کام کرتے، یعنی مسلمانوں نے خود خندق کھودی. فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکاوٹ اور بھوک دیکھی، قال، تو فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یعنی ایک طرح کے شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت بندھانے کے لیے کیا فرمایا کہ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی، مزہ تو بس آخرت ہی کا مزہ ہے، بس بخش دے انصار اور مہاجرین کو. فقالوا مجیبین لہ، تو اس پر صحابہ کے بھی حوصلے بلند ہوئے، تو آپ کو کیا جواب دیا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ جہاد کریں گے جب تک کہ ہم باقی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری یہ بیعت باقی رہے گی، یعنی اس بیعت کو توڑیں گے نہیں. باب حفر الخندق، خندق کھودنا. اور جنگ خندق جیسا کہ آپ جانتے کہ شوال 5 ہجری میں ہوئی. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ عنہ قال جعل المہاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدینة وينقلون التراب على متونهم.
کہ مہاجرین و انصار خندق کھود رہے تھے اور اپنی پیٹھ پر مٹی اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے. یعنی اتنا مشکل کام کہ وہ جو مٹی نکالتے تھے اس کو اٹھانے کے لیے کوئی گدھے وغیرہ بھی نہیں تھے, کوئی جانور بھی نہیں تھے, وہ بھی اٹھا کے بوریوں وغیرہ میں ڈال کے کندھے پہ لاد کے اس کو دور لے جاتے تھے پھینکنے کے لیے. انتہائی مشقت میں اس کام. متون متن میں تو پیٹھ یعنی ابری ہوئی جگہ. وَيَقُولُونَ اور وہ یہ پڑھ رہے تھے نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم يجيبهم ويقول, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جواب دے رہے تھے اور پڑھ رہے تھے اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره. یہ ایک دوسرا شعر ہے کہ اے اللہ کوئی فائدہ نہیں مگر آخرت ہی کا فائدہ. فائدہ تو اصل میں آخرت ہی کا فائدہ ہے, تو آپ انصار اور مہاجرین میں برکت ڈالیے. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينقل ويقول لولا انت مهتدینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مٹی ڈھو رہے تھے اور یہ مصرع پڑھتے جا رہے تھے, یا اللہ اگر تو راہ نہ دکھاتا تو ہم کہاں سے راہ پاتے. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ينقل التراب, کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یوم الاحزاب پر مٹی اٹھا رہے تھے, یعنی جنگ خندق ہی کو جنگ احزاب بھی کہتے. وقد وارا التراب بیاض بطنہ, اور چھپا لیا تھا مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو, یعنی آپ مٹی اتنی اٹھائی تھی کہ وہ مٹی آپ کے پیٹ پہ اس طرح جم گئی کہ آپ کے جسم نظر نہیں آتا تھا. وہو یقول لولا انت مہتدینا, اور آپ یہ پڑھتے جا رہے تھے اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے. ولا تصدقنا ولا صلینا, نہ ہم صدقہ دیتے اور نہ ہم نماز پڑھتے. فانزل السکینۃ علینا, یا اللہ تو ہم پر تسکین نازل فرما. وثبت الاقدام ان لاقینا, اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ اگر ہم دشمن سے جا ملیں. ان الاولی قد بغوا علینا, ان لوگوں نے ہم پر بغاوت کی ہے. اذا ارادوا فتنۃ ابینا, جب انہوں نے فتنہ ابھارا تو ہم نے انکار کر دیا, یعنی ظلم کا جواب پھر ہم نے منہ توڑ دیا. بابو من حبسہ العذر عن الغزو, جس کو جنگ میں شریک ہونے سے کوئی عذر روک دے, معذور شخص کا حکم. حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر حدثنا حمید ان انس حدثهم قال رجعنا من غزوۃ تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلٹے. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد وهو بن زید عن حمید ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان فی غزوۃ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تھے. فقال ان اقواما بالمدینۃ خلفنا ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا فیہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے, اور یہ غزوہ تبوک کی بات ہے کہ جب ہم آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ہیں, خلفنا ہمارے پیچھے, ما سلکنا نہیں پار کی ہم نے, شعبا کوئی گھاٹی, ولا وادیا اور نہ کوئی وادی, الا وهم معنا فیہ مگر وہ سب ہمارے ساتھ تھے اس میں. حبسہم العذر, انہیں عذر نے روک لیا, یعنی مجبوری کی وجہ سے جو نہ آ سکے وہ اجر میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے, ان کو گھر بیٹھ کر بھی وہ اجر ملا. لیکن حقیقی مجبوری ہو تو بات, یعنی کہ خود ساختہ مجبوریاں اور عذر انسان تراش لے. وقال موسیٰ حدثنا حماد ان حمید ان موسیٰ بن انس ان ابیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عبداللہ الاول عندی اصح. باب فضل الصوم فی سبیل اللہ, جہاد میں روزہ رکھنے کی فضیلت. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج قال اخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن ابي صالح انهما سمع النعمان بن ابي اياش عن ابي سعيد رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ, جس نے اللہ کے راستے میں روزہ رکھا ایک دن, بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کے فاصلے پر کر دے گا, یعنی اسے نہیں پہنچے گی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو رکھ سکے اس کو رکھنا چاہیے. باب فضل النفقۃ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, کوئی چیز دینا. حدثني سعيد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انفق زوجین فی سبیل اللہ, جس نے جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کسی چیز کا, زوجین یعنی 2 چیزیں, 2 روپے, 2 اشرفیاں, 2 گھوڑے, 2 اونٹ, 2 تلواریں, 2 بندوقیں, 2 چیزیں, کوئی بھی 2 چیزیں. دعاہ خزنۃ الجنہ, تو بلائیں گے اس کو جنت کے چوکیدار, جنت کے خازن ہیں جو دروازوں پہ کھڑے ہوں گے. کل خزنۃ باب, ہر دروازے کا چوکیدار بلائے گا, اے فلو ہلم, اے فلان ادھر آؤ ادھر آؤ.
یعنی جنت کے ہر دروازے پہ جو داروغہ کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ میرے دروازے سے اندر جاؤ، یعنی اتنی عزت افزائی ہوگی اس کی. قال ابو بکر کہتے یا رسول اللہ ذاک الذی لا توا علیہ، کہ یہ ہے وہ شخص جس کو کوئی نقصان نہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان تکون منہ، تو آپ نے حضرت ابو بکر کو خوشخبری دی، مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں ہوگے جو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائیں گے. حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا ہلال عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے. فقال، تو فرمایا انما اخشى علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من برکات الارض، کہ میں تمہارے بارے میں اپنے بعد ڈرتا ہوں کہ جو تم پر کھول دیے جائیں گے زمین کی برکات خزانوں میں سے، یعنی مال و دولت وغیرہ جو غنیمتوں میں سے آئے گا تمہارے پاس، اس کے بارے میں مجھے ڈر ہے. ثم ذکر زہرۃ الدنیا، پھر آپ نے دنیا کی رونق اور آرائش کا ذکر کیا. فبدأ بإحداہما وثنى بالأخرى، پھر آپ نے ایک بات بیان کی پھر دوسری. فقام رجل، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقال یا رسول اللہ او یأتی الخیر بالشر، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی خیر سے بھی شر پیدا ہوا؟ یعنی مال تو بھلائی ہے، خیر ہے، تو اس سے بھی کوئی برائی ہوگی؟ فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے. قلنا یوحا الیہ، آپ کی خاموشی سے ہم نے سمجھا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے. وسکت الناس، سب لوگ چپ ہو گئے. کأن علی رؤوسہم الطیر، اتنے چپ ہوئے کہ گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. ثم انہ مسح عن وجہہ الرخداء، پھر آپ نے اپنے چہرے سے پسینہ پوچھا، کیونکہ وحی کے وقت جو کیفیت ہوتی تھی، سخت سردی میں بھی خوب پسینے کی دھاریں چھوٹ جاتی. فقال این السائل آنفا، تو آپ نے پوچھا کہ سوالی کہاں ہے؟ او خیر ہوا، کیا وہ خیر ہے؟ ثلاثا، 3 مرتبہ. ان الخیر لا یأتی الا بالخیر، آپ نے فرمایا کہ خیر وہ تو خیر ہی لاتی ہے. وانہ کلما ینبت الربیع ما یقتل حبتا، اور دیکھو بہار کے موسم میں جب ہری گھاس پیدا ہوتی ہے تو وہ جانور کو مار ڈالتی ہے. او یلم، یا مارنے کے قریب کر دیتی ہے. الا آکلۃ الخضر، مگر وہ جو ہرا ہرا کھاتا ہے جانور. حتی اذا امتدت خاصرتاها، یہاں تک کہ جب اس کی کوکھیں بھر جاتی ہیں. استقبلت الشمس، تو وہ یعنی کھانا چھوڑ کے پھر کیا کرتا ہے؟ ادھر ادھر گھومتا ہے، سورج کی طرف منہ کرتا ہے. فصلتت وبالت، اور پھر وہ فارغ ہوتا ہے. ثم رتعت، پھر چرتا ہے. یعنی صرف چرتا ہی نہیں جاتا بلکہ ضرورت کا چرتا ہے، اور اس کے بعد پھر یعنی اس سے فارغ ہو جاتا ہے. وان ھذا المال خضرۃ حلوۃ، اور بے شک یہ مال سرسبز ہے، میٹھا ہے. ونعم صاحب المسلم لمن اخذہ بحقہ، اور کتنا اچھا ہے مسلمان کے لیے جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لے. یعنی مال جو ہے مسلمان کا ساتھی ہے. نعم صاحب المسلم، کتنا اچھا ساتھی ہے مسلمان کا. یعنی کون؟ مال. لیکن کس کا؟ لمن اخذہ بحقہ، جو اس کو اس کے حق کے ساتھ لے. فجعلہ فی سبیل اللہ، اور اسے وہ اللہ کے راستے میں استعمال کرے. والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پہ خرچ کرنے کے لیے. کیا ہم بھی مال اسی لیے کماتے؟ ومن لم یأخذ بحقہ، اور جو کوئی اس کے حق کے ساتھ اس کو نہ لے، یعنی ناحق کسی کا مال چھینے یا چوری ڈاکہ وغیرہ ڈال کے لے. فہو کالآکل الذی لا یشبع، تو وہ اس کھانے والے کی طرح جس کا پیٹ نہیں بھرتا. ویکون علیہ شہیدا یوم القیامہ، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بنے گا. اس ساری مثال سے یہ جو جانور کی مثال دی، یہ پہلے بھی شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات گائے کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس سے اس کے ذہن میں خلل آ جاتا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کی بھوک اب ختم ہو گئی. وہ کھاتی چلی جاتی کیونکہ وہ جو بھوک ختم ہونے کا الارم بجتا ہے دماغ میں، وہ اس کا خراب ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے کہ اتنا کھاتی ہے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتی. فرمایا کہ کچھ لوگوں کو مال اس طرح ہلاک کرتا ہے، وہ اسے اکٹھا کرتے جاتے اور پھر وہی مال ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو لیتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کو بھی دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے مال جو ہے وہ ایک بہترین نعمت ہے کہ اس سے وہ نیکیاں کماتے ہیں. اور جو اسے حق کے ساتھ یعنی حلال طریقے سے کمائے اور پھر اس کو صحیح جگہوں پر خرچ بھی کرے، یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں پر، تو وہ مال اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے، بہت اچھا دوست ہے، مددگار ہے نیکی کے کاموں میں اس کا. ادروائز جو اس کو حرام طریقے سے لے اور صحیح جگہ پر خرچ نہ کرے تو وہ اس کے خلاف قیامت کے دن گواہ بنے گا. باب فضل من جہز غازیا خلفہ بخیر، جو شخص غازی کا سامان تیار کر دے یا اس کے پیچھے اس کے گھر بار کی خبر رکھے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں کچھ اور چیزیں بھی بتائی جانی. پہلے تو کیا بتایا؟ جو نکلے. اب یہ کہ اگر سارے ہی نکل جائے تو پیچھے کون؟ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو پیچھے بھی رہیں گے، جو کوئی اور کام کریں گے. اب اس میں کیا کام ہے کہ ایک شخص خود تو نہیں نکل سکتا. مثلا آپ عورت ہیں، آپ جہاد میں نہیں جا سکتی، بچے چھوٹے، کوئی اور وجہ، آپ کے پاس مال ہے، مال تو خرچ کر سکتے.
جو جہاد کے لیے نکلنے والا ہے اس کی وہ ضرورت تو پوری کر سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ جو جانے والا ہے اس کے بیوی بچوں کے پیچھے سے خبرگیری تو کر سکتے ہیں آپ، تو اس شخص کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا وہ نکلنے والے کا اجر ہے. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسین حدثني يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني بشر بن سعيد قال حدثني زید بن خالد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیا جس نے ایک غازی تیار کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فقد غزا تو گویا کہ وہ اس نے خود جہاد کیا. ومن خلف غازیا اور جو غازی کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرے فی سبیل اللہ بخیر بھلائی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ فقد غزا تو گویا اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا. یعنی جو شخص اللہ کے دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کے لیے کوئی ساز و سامان فراہم کرنا، تو وہ کیا ہے؟ جیسے اس زمانے میں گھوڑے وغیرہ مہیا کرنا، آج کے زمانے میں ٹرانسپورٹ کے اور ذرائع مہیا کرنا، یا پھر پیچھے سے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا. یہ ایسا ہی ہے جتنا کام وہ وہاں جا کے کر رہا ہے، جو جہاد کر رہا ہے، جو کوشش محنت اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہے، اس کو پیچھے رہنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب اس میں مل جائے گا، کیونکہ وہ بھی کوئی کم اہم کام نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جانے سے روک دیا تھا. کیوں؟ ان کی اہلیہ جو تھیں وہ بیمار تھیں، معذور تھے، لیکن اجر پورا ملا، ان کا حصہ بھی لگایا آپ نے مال غنیمت میں سے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدینہ غیر بیت ام سلیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے مدینہ میں سوائے ام سلیم کے گھر کے، الا علی ازواجہ، بس اس کے علاوہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے. فقیل لہ، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے گھر میں کیوں جاتے ہیں؟ فقال، تو فرمایا انی ارحمها، میں اس پر رحم کرتا ہوں، یعنی مجھے اس کا خیال آتا ہے. قتل اخوها معی، اس کا بھائی میرے ساتھ مارا گیا تھا، یعنی میرے کام میں مارا گیا تھا. اور یہ کون تھے؟ یہ وہی بھائی تھے جو بئر معونہ میں دھوکے سے مارے گئے تھے. تو دراصل یہ حدیث کس میں لائے ہیں کہ جب ان کے گھر والا چلا گیا تو پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے. باب التحنط عند القتال. تحنط ہے نون طا، حنط یحنط تحنیط کہتے ہیں کسی چیز کے ملنے کو. حنوط کرنا کا لفظ اردو میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، جو پرانے زمانے میں مردوں کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے ان پر کچھ مل دیا جاتا تھا، اس عمل کو حنوط کرنا کہتے ہیں، یعنی خوشبو کا ملنا یا کوئی اور چیز ملنا جو جسم پر ملی جاتی. تو التحنط عند القتال، جنگ کے وقت، لڑائی کے وقت جسم پر خوشبو ملنا. آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، کافور لگایا جاتا ہے، یعنی خوشبو لگائی جاتی ہے. تو اسی مناسبت سے صحابہ کرام جو تھے وہ جنگ میں جاتے ہی اس لیے تھے کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے. یعنی خوشبو لگانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم آخرت میں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے جا رہے ہیں. اور جس شخص کے اندر مرنے کا ایسا جذبہ ہو، پھر ایسے لوگوں کو کون شکست دے سکتا ہے. لیکن آج امت مسلمہ اسی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہی ہے کہ اس کے اندر جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے. لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے، موت کا خوف آ چکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ہوگا جب میری امت پر لوگ اس طرح چڑھ دوڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان کی طرف دوڑتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت ہوگے، لیکن تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی اور موت سے ڈرنے لگو گے. تو موت کا ڈر اور موت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کو خصوصی طور پر جہاد کے شوق میں مانے ہے. تو یہاں پر اب بتایا جاتا ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے. حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن عون عن موسیٰ بن انس قال، موسیٰ بن انس کہتے ہیں، ذکر یوم الیمامتی، اور وہ ذکر کر رہے تھے یمامہ کی جنگ کا. یوم اصل میں ویسے تو دن کو کہتے ہیں، لیکن جیسے ایام اللہ کی تفسیر میں قرآن پاک میں آپ کو میں بتا چکی ہوں
کہ وہ دن جن میں اہم واقعات پیش آئے ہوں. تو جب یہ کہا جائے یوم بدر یا یوم احد تو اس کا مطلب صرف احد کا دن نہیں ہوتا، مراد اس میں احد کا واقعہ ہے. ذکر یوم الیمامۃ، تو انہوں نے یمامہ کی جنگ کا ذکر کیا. قال، کہتے ہیں اتا انس بن مالک ثابت بن قیس، آئے انس بن مالک ثابت بن قیس کے پاس. وقد حسر عن فخذیہ، اور انہوں نے اپنی ران کھول رکھی تھی. کس نے؟ ثابت بن قیس نے. وہو یتحنط، اور وہ خوشبو مل رہے تھے، یعنی اپنے پورے جسم پہ ایک طرح سے خوشبو مل رہے تھے. فقال یا امی، تو انس کہتے ہیں کہ اے چچا، ما یحبسک الا تجیء، کس چیز نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ ابھی تک نہیں آئے، یعنی جنگ کے لیے نہیں آئے. قال الآن یا ابن اخی، کہنے لگے ابھی آتا ہوں اے میرے بھائی کے بیٹے، اے بھتیجے. وجعل یتحنط، اور وہ خوشبو لگا رہے تھے، یعنی من الحنوط، حنوط کی قسم کی. ثم جاء، پھر وہ آئے. فجلس، پھر وہ بیٹھ گئے. فذکر فی الحدیث انکشاف من الناس، اب یہ جو حدیث سنا رہے ہیں اور یہ واقعہ سنا رہے ہیں یہ اب ذکر کر رہے ہیں. اب یہ میدان جنگ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بعد کی بات ہو رہی ہے جب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. فذکر فی الحدیث، تو انہوں نے ذکر کیا حدیث میں انکشاف من الناس، لوگوں کے چھٹ جانے کو یا مایوسی دکھانے کو یا مایوسی کے آثار کو. انکشف، کشف کا مطلب ہوتا ہے نا کھل جانا، تو انکشاف ہوتا ہے کسی چیز کا کھل جانا. مراد ہے یہاں لوگوں کا لڑائی میں گھبرا کر ادھر ادھر ہونا. فقال ھکذا عن وجوہنا، تو کہنے لگے اس طرح ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ. حتی نضارب القوم، یہاں تک کہ ہم لوگوں سے لڑیں. ما ھکذا کنا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے. کیا نہیں کیا کرتے؟ یعنی مایوسی کی باتیں اور بزدلی یا گھبراہٹ کے آثار ہم پر جنگ کے دنوں میں نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی ہم پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ لڑا کرتے تھے. بئس ما عودتم اقرانکم، کتنی بری عادت ڈال دی تم نے اپنے حریفوں کو یعنی دشمنوں کو. اقران ساتھی یعنی جن سے تم لڑ رہے ہو. رواہ حماد عن ثابت عن انس، تو یہ باقی واقعہ تو اتنا اہم نہیں، لیکن جو اہم ترین حصہ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس کا خوشبو لگا کر میدان جنگ میں آنے کا واقعہ بیان کرنا.